trees are always a relief after people. لوگوں کے بعد درخت ہمیشہ راحت بخش ہوتے ہیں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے آج تک کوئی ایسی چیز نہ بنائی جو اس کے لیے فائدہ مند نہ ہو۔ جنگلات انسان کی بقا کے لیے ایک اہم عنصر ہے۔ یہ محض ایک شاعرانہ جذبات ہی نہیں جو فطرت کے قریب ہونا چاہتے ہیں، بلکہ یہ ایک ثابت شدہ حقیقت ہے کہ انسان کی ترقی جامع نقطہ نظر کے بغیر جاری نہیں رہ سکتی، جس میں جنگلات کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ ناظرین، دنیا میں کچھ ایسے جنگلات بھی موجود ہیں جن کا سائز سن کر آپ حیرت میں پڑ سکتے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں تاکہ مزید اچھی انفارمیٹیو اور انٹرسٹنگ ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے۔ ناظرین، اگر دنیا کے 10 بڑے جنگلات کی بات کی جائے تو نمبر 10 پر موجود ہے سنہا راجا فوریسٹ ریزرو۔ یہ جنگل سری لنکا میں موجود ہے۔ سنہا راجا جنگل میں پرندوں کی تقریباً 154 سے زیادہ مختلف اقسام رہائش پذیر ہیں اور یہ پرندے گول کی صورت میں سفر کرتے ہیں۔ یہ جنگل مقامی وائلڈ لائف کی بہت سے مختلف نسلوں کا گھر ہے۔ یہ جنگل سری لنکا کے 50% سے زائد مقامی تتلیوں پر مشتمل ہے۔ یہ جنگل سری لنکا کی آب و ہوا کو معتدل رکھنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ سنہا راجا فوریسٹ ریزرو کو 1988 میں یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے میں شامل کیا گیا۔ ناظرین، اگر نمبر 9 کی بات کی جائے تو منڈو نامبیلو کلاؤڈ فاریسٹ بھی اپنے رقبے کے اعتبار سے ایک بڑا جنگل ہے۔ اس کا کل رقبہ 74 مربع میل ہے۔ یہ جنگل جنوبی امریکہ میں واقع ہے۔ یہ وسیع و عریض، خوبصورت اور قدرتی حسن و جمال سے مالا مال جنگل سیاحوں کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ اس جنگل میں مختلف قسم کے پرندوں کی تعداد 450 سے زیادہ ہے۔ ناظرین، اس جنگل کو بادلوں والا جنگل یعنی کلاؤڈ فوریسٹ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ ہر وقت بادلوں میں گھرا رہتا ہے۔ ناظرین، اگر نمبر 8 کی بات کی جائے تو کینابالو نیشنل پارک بھی اپنی خوبصورتی اور سائز میں اپنا ایک الگ مقام رکھتا ہے۔ ناظرین، اگر اس کے سائز کی بات کی جائے تو اس کا کل رقبہ 291 مربع میل ہے اور یہ ایشیا میں واقع ہے۔ یہ حیران کن جنگل دنیا کے سب سے بڑے گھڑے والے پودوں کے لیے رہائش گاہ بھی فراہم کرتا ہے۔ اس جنگل میں پودوں اور جانوروں کا ایک انتہائی اہم اور مخصوص مجموعہ بھی ہے۔ اس پارک کو دنیا کے سب سے اہم حیاتیاتی مقامات میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ یہ جنگل یونیسکو کا عالمی ثقافتی ورثہ بھی ہے۔ ناظرین، اس جنگل میں رافلیسیا نامی پودا بھی پایا جاتا ہے۔ یہ انوکھا پودا بدبودار پھول پیدا کرتا ہے جس کی بدبو گلے ہوئے گوشت کی طرح ہوتی ہے۔ ناظرین، اس فہرست میں نمبر 7 پر موجود ہے ڈینٹری فوریسٹ۔ ناظرین، اس کا کل رقبہ 463 مربع میل ہے اور یہ آسٹریلیا میں واقع ہے۔ اس جنگل میں اکثر و بیشتر بارش ہوتی رہتی ہے اور یہ سیاحوں کے لیے قابل دید جگہ ہے۔ یہ جنگل خوبصورتی اور قدرتی حسن و جمال میں اپنی ایک الگ حیثیت رکھتا ہے۔ یہ جنگل بھی یونیسکو کا عالمی ثقافتی ورثہ بھی ہے اور یہ خیال بھی کیا جاتا ہے کہ یہ جنگل پچھلے 100 ملین سالوں سے موجود ہے۔ ناظرین، اگر نمبر 6 کی بات کی جائے تو رین فوریسٹ آف شاؤنگ بانا یعنی شاؤنگ بانا کا جنگل، اس کا کل رقبہ 927 مربع میل ہے اور یہ جنوبی چین کے صوبہ یونان میں واقع ہے۔ یہ جنگل چائنیز ایکو سسٹم ریسرچ نیٹ ورک کو ایک پلیٹ فارم مہیا کرتا ہے جس میں مختلف جانوروں کی باقیات کا اندازہ لگایا جاتا ہے۔ یہ جنگل اس علاقے کے ماحولیاتی نظام کو تشکیل بھی دیتا ہے۔ اس جنگل میں مور اور بندر کی بڑی تعداد موجود ہے اور یہاں مختلف قسم کے باغات بھی ہیں جو مقامی اور بین الاقوامی سیاحوں کے لیے ایک الگ مقام رکھتے ہیں۔
1993 میں اسے یونیسکو کے بین الاقوامی انسان اور بائیوسفیئر ریزرو کے طور پر تسلیم کیا گیا تھا۔ ناظرین، اس فہرست میں نمبر 5 پر موجود ہے سندر بن۔ اس کا کل رقبہ 3861 مربع میل ہے اور یہ انڈیا اور بنگلہ دیش کے علاقوں میں پھیلا ہوا ہے۔ ناظرین، اس جنگل کا نام اس علاقے میں پائے جانے والے سب سے زیادہ آبادی والے سندری درخت کے نام پر رکھا گیا تھا۔ یہ جنگل بھی یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے میں شامل ہے۔ اسے ہیلوفائٹک رین فارسٹ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نمک کی زیادتی اور پانی کی سطح کو زیادہ برداشت کرنے والا ہے۔ اگرچہ یہ جنگل بنگال ٹائیگر کا گھر ہے، لیکن اس میں جنگلی سور، سانپ اور مگرمچھ کی بھی بڑی تعداد واقع ہے۔ ناظرین، اگر نمبر 4 کی بات کی جائے تو ٹونگاس بھی اپنی قدرتی خوبصورتی اور وسیع و عریض رقبے میں ایک الگ مقام رکھتا ہے۔ اس کا کل رقبہ 26,278 مربع میل ہے اور یہ شمالی امریکہ میں واقع ہے۔ جنوب مشرقی الاسکا کے بیشتر حصے پر محیط یہ جنگل امریکہ کا سب سے بڑا جنگل ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ اس جنگل کی کٹائی کی وجہ سے اس کے سائز پر منفی اثر پڑا ہے۔ ٹونگاس نیشنل فارسٹ کے گلیشیئر سیاحوں کی سب سے بڑی توجہ کے طور پر جانا جاتا ہے۔ ناظرین، اس جنگل کے کل رقبے کا 1/3 حصہ مکمل طور پر ویران ہے، جہاں مختلف قسم کے جانور رہائش پذیر ہیں۔ ناظرین، اگر نمبر 3 کی بات کی جائے تو ویلڈیوین ٹیمپریچر رین فارسٹ بھی اپنی قدرتی خوبصورتی میں الگ مقام رکھتا ہے۔ اگر اس کے رقبے کی بات کی جائے تو اس کا ٹوٹل رقبہ 95,800 مربع میل ہے اور یہ جنوبی امریکہ میں واقع ہے۔ یہ جنگل پارکوں، ساحلوں، ندیوں، جھیلوں اور جزیروں سے بھرا پڑا ہے۔ ناظرین، دنیا کی سب سے چھوٹی بلی کڈکڈ اور سب سے چھوٹی ہرن ساؤدرن پوڈو بھی اسی جنگل میں واقع ہے۔ ناظرین، دنیا کا دوسرا بڑا جنگل کانگو رین فارسٹ ہے۔ اس کا کل رقبہ 7,81,249 مربع میل ہے اور یہ افریقہ میں واقع ہے۔ اس جنگل کو درختوں کی 6,000 مختلف اقسام اور جانوروں کی 10,000 اقسام کا مسکن سمجھا جاتا ہے۔ اس جنگل میں ہاتھی، چمپینزی، گینڈا اور بہت سے دوسرے جانور بھی پائے جاتے ہیں۔ اس جنگل میں مچھلیوں کی 500 سے زیادہ اقسام موجود ہیں۔ اس جنگل کے کچھ حصے اپنی خوبصورتی میں اپنی مثال آپ ہیں، جو سیاحوں کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں۔ ناظرین، دنیا کا سب سے بڑا جنگل ایمیزون رین فارسٹ ہے۔ اس کے رقبے کی بات کی جائے تو اس کا کل رقبہ 23 لاکھ مربع میل ہے اور یہ جنوبی امریکہ میں واقع ہے۔ اس جنگل میں پودوں اور جانوروں کی مختلف اقسام موجود ہیں۔ ناظرین، دنیا کا سب سے بڑا چوہا کیپیبارا بھی اسی جنگل میں واقع ہے۔ بدقسمتی سے یہ جنگل پہلے سے بہت چھوٹا ہو گیا ہے اور اس نے پودوں اور حیوانات کی اصل آبادی کا 20% حصہ کھو دیا ہے۔ یہ جنگل کٹائی، بد انتظامی اور تنزلی کا شکار ہے۔ یہ متاثر کن جنگل 55 ملین سال پرانا ہے۔ آج کی ویڈیو سے بس اتنا ہی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور مزید انفارمیٹیو، انٹرسٹنگ اور اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔